ضلع کشمور کی ماتحت عدالتوں کے درجنوں ملازمین نے اپنے مطالبات کے حق میں کنکورٹ میں بینرز اور بلے کارڈز اٹھا کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ملازمین نے عدالتوں میں اپنے دفتروں کو تالے لگا دیے، جس کے باعث کئی مقدمات کی سماعت معطل ہو گئی۔ مظاہرین کے نمائندوں ولی محمد گشکوری، آغا عبدالفتاح پٹھان، عبدالرزاق اربانی اور محبوب علی سہریانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ساتھ انتہائی زیادتی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملازمین اپنی ڈیوٹیاں پوری ذمہ داری سے کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی تنخواہیں اور دیگر مرائتیں نہیں بڑھائی جا رہی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں تنخواہیں، مرائتیں اور اسکیل پنجاب کی عدالتوں اور سندھ ہائی کورٹس کے برابر دیے جائیں، دیگر صورت میں ہم احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے۔ سندھ کے بعد اب چلتے ہیں بلوچستان کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں وہاں کی اہم خبروں اور رپورٹس پر۔ بلوچستان کے 3 اضلاع میں سیلاب کے باعث مرنے والوں کی تعداد 55 ہو گئی ہے، جبکہ 70,000 متاثر ہوئے ہیں۔ یہ بات پی ڈی ایم اے کے ڈی جی حسن بلوچ نے دنیا نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ بارکھان کا علاقہ متاثر ہوا ہے، جہاں 50 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ کولو اور بارکھان میں 99% کچے مکانات گر گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سبی میں 2 افراد ہلاک، جبکہ تحصیل لہری کے علاقے وزیر ماچھی علاقے سے 3 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ حسن بلوچ نے بتایا کہ سبی میں 5 ٹرک امدادی سامان پہنچ چکا ہے۔ اسی طرح کوہلو اور بارکھان میں 2 ہیلی کاپٹرز امدادی سامان لے کر پہنچ چکے ہیں۔ مزید 8 ٹرک امدادی سامان لے کر پہنچنے والے ہیں۔ بلوچستان کے گورنر نواب ذوالفقار علی مقصی نے صوبے کے مختلف علاقوں بارکھان، کوہلو، سبی، نصیر آباد سمیت دیگر علاقوں میں سیلاب سے ہونے والے جانی مالی نقصانات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ اس قسم کی آفات کے آگے انسان بے بس ہے۔ گورنر نے صوبائی حکومت کو ہدایت کی ہے کہ متاثرین کی جلد امداد و بحالی کے لیے اپنے ہر ممکن وسائل بروئے کار لائے اور مؤثر اقدامات اٹھائے۔ انہوں نے وفاقی حکومت پر بھی زور دیا ہے کہ وہ بھی اس ضمن میں صوبائی حکومت کی مدد کرے اور متاثرین کی بحالی کے لیے زیادہ سے زیادہ فنڈز فراہم کیے جائیں۔ انہوں نے سیلاب میں جاں بحق ہونے والے افراد کے لیے دعا کی۔ ناظرین، علیزئی قبائل کے درمیان گزشتہ 50 برس سے کاسا ماربل کے معاملے پر تنازع چلا رہا تھا، جس کی وجہ سے دنیا کے بہترین ماربل کی پیداوار رک گئی تھی، کیونکہ اس علاقے میں پایا جانے والا ماربل دنیا کے بہترین ماربل میں شمار کیا جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں علیزئی قبائل میں کاسا ماربل معاہدہ طے پا گیا ہے۔ مزید تفصیلات سیما گول کی اس رپورٹ میں۔ بلوچستان میں علیزئی قبائل کے درمیان کاسا ماربل معاہدے سے 50 سالہ تنازع طے پا گیا۔ بلوچستان کے ضلع لورا لائی میں نکالا جانے والا ماربل اٹلی کے بعد سب سے نایاب اور مہنگا ہے، تاہم گزشتہ 50 برسوں سے قبائلی تنازع کی بنا پر اس علاقے سے ماربل نکالنے کا سلسلہ رک گیا تھا، جسے صوبائی حکومت اور پاک فوج کے مشترکہ کوششوں کے بعد حل کر دیا گیا اور علیزئی قبائل کے مائدین کے درمیان کاسا ماربل ایل کے معاہدے پر کوئٹہ میں دستخط کیے گئے۔ اس تقریب میں چیف آف علیزئی قبائل صادق خان سمیت دیگر سرداروں اور جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل محمد سعد خٹک نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر میجر جنرل محمد سعد کا کہنا تھا کہ کاسا ماربل 5000 ایکڑ پر محیط ہے، جہاں سے 1000 سال تک سنگ مرمر نکالا جا سکتا ہے۔ اس معاہدے سے علاقے میں خوشحالی آئے گی اور لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی میسر آئیں گے۔ تقریب سے دیگر شرکا نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اس معاہدے کو خوشائند قرار دیا۔ بلوچستان کے معدنی وسائل کو بروئے کار لانے کے لیے ایسے معاہدے وقت کی اہم ضرورت ہے، جس سے نہ صرف صوبے میں خوشحالی آئے گی بلکہ لوگوں کو روزگار کے بہتر مواقع بھی میسر آئیں گے۔ کیمرامین خرم شہزاد کے ساتھ سیما کول، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ کوئٹہ سے چلنے والی 4 مسافر ٹرینوں میں سے ریلوے نے چلتن ایکسپریس کو بند کر مسافروں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ کوئٹہ سے دیگر صوبوں کو چلنے والی 4 مسافر ٹرینوں میں سے چلتن ایکسپریس کو محکمہ ریلوے نے خسارے کے باعث گزشتہ دنوں بند کر دیا۔ یہ مسافر ٹرین 42 سال قبل چلائی گئی تھی، جو پہلے لاہور اور پھر اس کا روٹ تبدیل کر کے فیصل آباد تک چلائی جاتی تھی۔ اس ٹرین میں روزانہ بڑی تعداد میں مسافر کوئٹہ سے اپنی منزل تک سفر کرتے تھے، لیکن اچانک محکمہ ریلوے نے مالی خسارے کے باعث ملک بھر سے 6 ٹرینیں بند کرنے کا اعلان کیا، جس میں چلتن ایکسپریس بھی شامل ہے۔ اس محکمہ ریلوے نے چلتن ایکسپریس بند کر کے غریب عوام سے سفر کا سستا ذریعہ بھی چھین لیا ہے۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ یہ کیسا خسارہ ہے جو پورا ہونے کا نام نہیں لیتا۔ حالانکہ جب بھی وہ اسٹیشن پر ٹکٹ لینے آتے ہیں تو لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے ہونے کے باوجود انہیں جگہ نہیں ملتی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل بھی کوئٹہ سے چلنے والی اباسین ایکسپریس، مہران ایکسپریس اور بلوچستان ایکسپریس کی سروس معطل کی جا چکی ہے۔ حالانکہ ماضی کے مقابلے میں اب مسافر ٹرینوں میں سفر کرنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، جبکہ صوبائی وزیر رقیہ ہاشمی نے چلتن ایکسپریس کی بندش کے خلاف صوبائی اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ محکمہ ریلوے کو خسارے کے نام پر ٹرینیں بند کرنے کی بجائے ٹھوس حکمت عملی اپنانی ہوگی تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ سفری سہولیات مل سکیں۔ کیمرامین خرم شہزاد کے ساتھ فرید اللہ خان، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ بلوچستان کے بعد اب چلتے ہیں خیبر پختونخوا کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں وہاں کی اہم خبروں اور رپورٹس پر۔
جنوبی وزیرستان کے پولیٹیکل ایجنٹ شہاب علی شاہ نے کہا ہے کہ متاثرین آپریشن کی واپسی کا عمل جلد شروع ہو جائے گا۔ ایف سی کلا جنڈولا میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے شہاب علی شاہ نے بتایا کہ 55,000 افراد کی رجسٹریشن مکمل کر لی گئی ہے۔ پہلے مرحلے میں جنڈولا، سپن کئی رقزئی، کوٹ کئی چگملائی، سپلا توئی، شہور اور برون کے لوگوں کو منتقل کیا جائے گا۔ ٹرانسپورٹ فاٹا ڈیزاسٹر مینجمنٹ فراہم کرے گی۔ فاٹا کا موبائل ہسپتال اور آرمی فیلڈ ہسپتال بھی علاقے میں موجود رہیں گے۔ عارضی رہائش کے لیے خیمے فراہم کیے جائیں گے۔ میری دھرتی میری دنیا میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے درائی چناب میں ہیڈ خانگی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے اور ارد گرد کی زمینوں میں کھڑی فصلیں ڈوب گئی ہیں۔